قلبي وفؤادي هاموا بك يا هادي قلبي وفؤادي هاموا بك يا هادي. ابھی فلم کی ایک ہیروئن مری، آپ کہیں گے کیا کیا حضرت ختم قرآن کے جلسے میں بول رہے ہیں، ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے تو کون کھولے گا؟ کتنوں کے ساتھ کتنوں کے بستر خراب کیے ہوں گے، کتنوں کی نوجوانی کو تباہ کیا ہوگا، برباد کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے عبرتناک شرمناک ذلت والی موت دے کر ان کے پجاریوں کو بتایا کہ جب جن کی تم پوجا کرتے ہو ان کی یہ حالت ہے، اے فرشتارو تمہاری کیا حالت ہوگی. اسی وقت ملک شام کے اندر بم برس رہے تھے، معصوم بچوں کو یہ جنازے نکل رہے تھے، عورت بیوہ ہو رہی تھی اور آبادیاں کھنڈر میں تبدیل ہو رہی تھی. ہندوستان کا میڈیا، نیشنل انٹرنیشنل میڈیا چاندنی کا سہاگ منانے کے اندر لگا ہوا تھا کہ صاحب سنا ہیروئن کی اچانک موت سے ایسے لگ رہا تھا 7.5 سال کے اندر موت ہو گئی. حرامزادی نے کتنی جوانیاں برباد کی ہوں گی، کتنوں کو لو اسٹوری بتائی ہوگی، کتنی لڑکیوں کو لڑکوں کے ساتھ بھاگنے کے طریقے بتائے ہوں گے، کتنے لڑکوں کی جوانی کو تباہی اور بربادی اور زنا کے اڈے تک پہنچایا ہوگا. پوری میڈیا کا فوکس اس پر ایسے لگ رہا تھا ترنگا لپٹا کر یہ قوم کی ہمدرد، یہ قوم کی وفادار، ایک نوجوانوں کی ہمدرد مجھ سے آج جو ہے ملک یتیم ہو گیا. اور اسی وقت عین ملک شام کے اندر ہمارے مسلم بھائیوں کے ساتھ وہ بھی انسان تھے، ان کا بھی کوئی قصور نہیں تھا. قیامت کے دن پتہ چلے گا جب ان فلسطینی بچوں کو قبر سے نکالا جائے گا، ان شام اور عراق کے بچوں کو زمین سے ادھیڑا جائے گا اور پوچھا جائے گا ذنب قتلت، اے شکرانے منانے والوں، اے بفے سسٹم میں کتے سوروں کی طرح کھانے والوں، اے داڑھی مڑا کر نوجوان بننے کی کوشش کرنے والوں ہجڑوں، اے اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں، اے پکنک منانے والوں، اے برتھ ڈے بنانے والوں، اے بیوی کی شادی کی اینیورسری بنانے والوں، سالگرہ منانے والوں، گھر کی ٹھنڈی بنانے والوں، آئے تم جو ہے شراب کو گل کر کر برتھ ڈے بنانے والوں. آئے دوسری وقت ملک شام کے اندر کوئی گھر گزر رہا تھا، کوئی بچہ یتیم ہو رہا تھا، کوئی کفن کسی بچے کے خون سے لہولہان ہو رہا تھا. اس سے پوچھا جائے گا بأي ذنب قتلت، اے میری ماں، اے میری بیٹی، اے میری امت کی بہن، کس جرم کے اندر تجھے مارا گیا؟ اور تیری مائیں، تیری بہنیں، تیرے بھائی تیرے اسلام کے نام لے رہا، تیرے امت محمدیہ کے نام لے رہا، وہ برتھ ڈے منا رہے تھے، وہ سالگرہ منا رہے تھے، وہ سلیمہ کی قطار کے اندر لگے ہوئے تھے، وہ فلم اسٹار کے جو ہے انتم سنسکار کی قطار کے اندر لگے ہوئے تھے، وہ اچھے بیانات دینے کے اندر لگے ہوئے تھے. بأي ذنب قتلت، کس جرم کے اندر تجھے مارا گیا؟ آج یہ دنیا سب پر سے گزر جائے گی، داڑھی والوں پر سے، داڑھی منانے والوں پر سے، نمازیوں پر سے، بے نمازیوں پر سے، جورو کے غلاموں پر سے، جورو کے وفاداروں پر سے، ماں باپ کی قدردانی کرنے والوں سے. کفن میں لپٹنا ہے، قبر میں جانا ہے، محشر کا سامنا کرنا ہے، پل کی رات کا سامنا کرنا ہے. کل پتہ چلے گا میرے نبی کے حوض کوثر کے پاس آؤ گے، کل پتہ چلے گا سنتوں کا مذاق اڑانے والوں، قرآن کا مذاق اڑانے والوں، نبی کے طریقوں کا مذاق اڑانے والوں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں، جوڑے جہیز کی تیاری کرنے والوں، دنیا کے پجاریوں، مال کے پجاریوں، دولت کے پجاریوں، یہ دنیا کو گزر جائے گی. کل پتہ چلے گا جب میدان محشر کے اندر جمع ہوگے، تم سمجھو گے کسی ایم ایل اے کی محفل، کسی منسٹر کی محفل، کسی ایم پی کی محفل، سب زندہ باد کہو، سب مردہ باد کہو. نہیں، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے داڑھی مڈو، داڑھی والوں سے الگ ہو جاؤ، اے جورو کے غلاموں، دینداروں سے الگ ہو جاؤ، اے دنیا کے پجاریوں، آخرت کے طلبگاروں سے الگ ہو جاؤ، اے بے نمازیوں، نمازیوں سے الگ ہو جاؤ، اے حرام کے لقمے کھا کر جہنم کا پیپ اور جہنم کا لہو پیٹ کے اندر بھرنے والوں، حلال لقمے کھانے والوں سے الگ ہو جاؤ. کہا قیامت کے اندر سیکولرزم نہیں چلے گا، جمہوریت نہیں چلے گی، وہاں فریق فی الجنہ ہوگا، وہ فریق فی السعیر ہوگا، وہاں اصحاب الیمین ہوگا، وہاں اصحاب الشمال ہوگا. صرف 2 ہی پارٹیاں ہیں، موت سے پہلے فیصلہ کر لو، اصحاب الیمین بننا ہے، اصحاب الشمال بننا ہے، جنتی بننا ہے، جہنمی بننا ہے.
سیکولرزم نہیں چلے گا، جمہوریت نہیں چلے گی، یہ چوچو مربع نہیں چلے گا. نماز بھی پڑھیں گے، داڑھی بھی مڈائیں گے، حج بھی کریں گے، حرام کا بھی کھائیں گے، یہاں تلاوت بھی کریں گے، گھر میں ننگا ناچ بھی دیکھیں گے. ممتاز اليوم